اہمیت جو ہے یہ بھی بتائیے اہمیت کو نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اہمیت کی تمنا ہے تو وہ بھی احسان ہے. احسان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا ہونا بھی احسان ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے میلہ لگایا ہے اس نے آپ کو موقع دیا کہ چلو چکر لگاؤ، یہی احسان ہے. اس کے اندر ہونے والے واقعات احسان ہیں، اور جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں تم آپ ہی نقصان کرتے اپنا. تو سب سے بڑا نقصان جو کرتا ہے انسان مجھے کرتا ہے کچھ عقیدہ ہو، اول تو عقیدہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہو گیا تو پھر اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. عقیدہ نہیں ہوا تو سمجھو کہ آپ نیچر کے آدمی ہیں، وہ پرانے زمانے کا بندہ جس کے کوئی مذہب بھی نہیں تھا، اللہ کو یاد کرنے والا، یا اللہ کا بھی نہیں پتہ تھا کیا ہے. قدرت کی طرح دھوپ ہوگی چھپ جایا کرتا تھا، بارش ہوگی ادھر رہ جاتا، بھوک لگی کھانا کھا لیتا تھا، جانور اور انسان برابر تھے. اور جب آپ اتنے دور میں آ گئے کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں عقائد رکھنے لگ گئے، کچھ عقیدہ ہو. عقیدہ جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے یا وعدہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرز کے مطابق گزاروں گا، یہ میرا ظاہر ہوگا اور یہ میرا باطن. ظاہر جو ہے یہ اعمال ہے، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لینا دینا، کاروبار، اولاد، والدین، جو ان کے ڈیلنگ آپ کر رہے ہیں ظاہر. باطن ہے تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان، احساس، رجوع اللہ، آپ نے سوچ کے خیال کرنا، عاقبت پہ غور کرنا، اور ان باتوں کو مانتے رہنا جو نظر نہیں آتی ہیں، اور ان باتوں کو سمجھتے رہنا جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں. یہ باطن کیسے آپ باطن گزارے گا؟ ورنہ باطن ایک وسیع ہے، ظاہر بھی وسیع ہے، انسان کھو جائے گا. اس لیے جب ہم کوئی عقیدہ مانتے ہیں تو جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عقیدہ مانتے ہو اور چلتے نہیں اس پر. اگر کوئی آپ عقیدہ رکھتے ہو اس عقیدے میں یہ ہے کہ آپ احسان مانتے ہو کہ یا اللہ یہ جو بھی آپ طاقت مانتے ہو کہ اس دنیا میں جہاں اتنے لوگ اس عقیدے کے مطابق جو تمہارا ہے، اتنے لوگ گمراہ، جو اس دانائی کے مطابق اتنے لوگ کم دانا ہیں یا نادان ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب آپ راہ پہ چل رہے ہو تو اس راہ پر چلنا، عقل رکھنا، شعور رکھنے کا ایک ٹیکس ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا احسان مانو. یہ شکرانہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں اتنی غلطیاں ہیں، مثلا جس طرح آپ ٹریفک میں جا رہے ہو سڑک پر، اس سڑک پر آپ جاتے ہیں جہاں راستے میں اتنے حادثے ہوئے، آپ صحیح سلامت آ گئے، اب کیا کرو گے؟ شکر. حالانکہ نا شکر آدمی کہہ سکتا ہے یہ کنوینس ہماری، پیٹرول ہمارا، ٹائم ہمارا، ٹیکس ہم نے دیا ہوا ہے، سفر کیا ہے، اس میں کسی کا احسان کیا ہے؟ اب یہ نا شکری کی کہانی شروع ہوگی. تو یہ دو ہی ایٹیٹیوڈ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ، انہیں کہتے ہیں گرمبلرز، گرمبل کرنے والے، کہ ان کے سر ہمیشہ درد نہیں ہوا، ایک دن ہلکا سا خفیف سا درد ہوا، کہتے کیا زندگی ہے، بس سر میں درد ہوا، تو وہ بھی نامراد آدھے سر میں. کہتے آج پھر وہی پریشانی ہوئی ہے، یا تنخواہ اور ضرورت میں فرق پڑ گیا. یہ کون ہے؟ گرمبلر. مقصد ہے کہ پورا سارا زندگی آسان ہے، درمیان میں ہلکی سی خراش آ گئی ہے نا، وہ پٹتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تاریخ رات میں ایک جگنو چمکا کر شکر الحمدللہ اب تو روشنی تو آئی، تو روشنی کی نوید ہی آئی ہے. اب یہ دونوں ایٹیٹیوڈ. اور وہ لوگ جو خوشیوں کے اندر معمولی سی خراش کو بھی مطلب پرابلم بنا لیتے ہیں، چک 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 کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے پریشانیوں کے اندر چھوٹا سا سکون بھی مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے والے جو ہے نا یہ احسان کا سفر کرتے ہیں، احسان. اور جو نا شکر گزار ہے حقوق کا کرے گا، گیلے کا کرے گا، شکایت کرے گا، حقوق کا بھی کرتا ہے. ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہم اپنا حق کس سے مانگتے ہو؟ تمہارا حق میں انسان بننا بھی تمہارا حق تھا، وہ تو بڑا پسند. شور مچاتے ہیں، گرمبل کرتے ہیں، بس ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. دیکھا آپ کا کیا ہوا؟ مطلب یہ کوئی حالات ہے، وہ باتیں بیٹھے سواریاں زیادہ
آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج یہ واقعہ ہو گیا. تو پھر راستے میں جاتے یہ انسان نہ چلنے دیتے، اتنا ٹریفک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کل پھر بڑی پریشانی تھی، بابا ہاؤس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، لائٹ چلی گئی. کچھ چلی گئی تو چلی گئی، کیا موسم دیکھا آپ نے کیا موسم ہو گیا. وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ جہاز پر نکال لیں گے. ان کو شکر کا نہیں پتہ ہوتا، وہ احسان نہیں مانتے. احسان ماننے والے جو ہیں یہ کہتے ہیں وہ بہت سارا نقصان ہو گیا، جو بچ گیا اس کا شکر ادا کر. کہتے جو گیا سو گیا، اور جو بچ گیا چور لے گا مال. کہتے کتنا مال لے گئے؟ کہتے آدھا سے زیادہ لے گئے. کہتے کچھ بچا ہے وجہ کہ اس کا شکر ادا کر. کہتے جو گیا اس کو چھوڑ، جو بچ گیا وہ اس کا شکر ادا کر. یہ ہے نظریہ. اگر آپ لے یہ نظریہ اڈاپٹ کر لو، آپ جو ظاہرین محفل ہو آپ اڈاپٹ کر لو، تو آپ کو یہ یقیناً پتہ چل جائے گا اسی زندگی میں جو تکلیف دینے والی زندگی ہے، عین راحت کا لمحہ نکل آئے گا کہ آپ شکر کرنے والے مقامات ڈھونڈو. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں آپ گلہ کر رہے ہو وہیں شکر ہے. یہ بات یاد رکھنے والی راز ہے. جہاں گلہ کر رہے ہو وہیں شکر ہے. جس چیز سے گلہ کر رہے ہو اسی کے اندر شکر کا مقام ہے. کہ اب یہ بات جو ہے نا سمجھ نہیں آئے گی. کچھ لوگ کثرت اولاد کے گلہ کرتے ہیں، جو پورا حالات خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو بچے ہیں، اللہ کرے بچے نہ رہیں آپ کے. اور یہ کیا کہا آپ نے؟ نہیں رہنے دو ان کو. یہ گیا شکر کا مقام تھا کہ وہ جو جوتے کا گلہ کر رہا تھا اس نے پاؤں کی سلامتی کا شکر ادا کر دیا. بڑی کہانی مشہور شیخ سعدی احمد کی کہ یا اللہ کیا زندگی آپ نے دیا ہے، جوتا ہی نہیں دیا. آگے دیکھ کر کپاہ جا رہے ہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. مہربانی دے رہی ہے، پیدل چل رہا ہوں آپ کے پاؤں سے جا رہا ہوں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے حالات کی برائی کا گلہ نہ کرو، اپنے سے زیادہ برے حالات والے کو دیکھو کہ وہ کیسے بسر کر رہا ہے. اب یہاں ایک مقام آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ یاد رکھ لو تو وہ غریب جو شکر میں زندگی بسر کر رہا ہے اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. وہ غریب جو گلے کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پر دو عذاب ہے، ایک غریبی کا اور ایک اضطراب کا اور بے ایمانی کا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر، میری بات سمجھ آ رہی، یاد رکھنا یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ جب بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہو اور ناشکر گزار بھی ہو. یہ سب سے زیادہ بدقسمت آدمی ہے. سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جو مالدار بھی ہو اور شکر بھی ادا کرے، کہ مال کو اللہ کا احسان سمجھ کے مگر گزارے اور اس کے احسان کو ان لوگوں تک پہنچائے جن پر وہ احسان نہیں ہوا. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. شکر کرنا ایک ایٹیچیوڈ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ شکر کرنا کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ، ایک نظریہ، ایک انداز. کہ آپ کو اگر کھانے ملے ہیں تو کھانے کا بھی شکر ادا کرو اور کھانے کا ذائقہ لینے کے مزاج کا بھی شکر ادا کرو. آپ بات سمجھ رہے کہ اس کا مطلب اظہار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ذائقہ ختم ہو جاتے، کھانے ختم ہو جاتے. تو آپ کو اگر خوشی سے خالی جو نیند آ جاتی ہے غریب آدمی کو، اس کا شکر ادا کرو. بے شمار لوگ ہیں انجیکشن لگا لگا نیند نہیں آتی. نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں، چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. ایسا ہوتا ہے کئی لوگ نہیں مطلب بے سو سکتے وغیرہ وغیرہ. تو شکر کرنا ایک انداز ہے. احسان ماننے والے کے لیے ہر چیز آسان ہے. اور یہ بھی آسان ہے کہ تھوڑا سا تکلیف ہے، جو مشکل بات تھی وہ آپ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. یعنی کہ جو شاید مشکل تھی وہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی. اور ایک اور قول آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرمانے والے کا کہ ہم راضی ہیں، مطمئن ہیں مالک کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے ہاں کی ہے، کہ ہمارے لیے اس نے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا. مال فنا ہو جائے گا اور علم بکار ہے. تو آپ کو غریب رکھ کے اگر وہ قریب کر دے تو پھر غریبی کیا ہے، اور اگر مالدار رکھ کے تو دور کر دے تو پھر یہ کیا ہے. اس لیے بعض اوقات غریبی جو ہے یہ عذاب ہے. یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے. آپ بات سمجھ غریبی کیا کر دے؟ کافر کر دے. گلا، پریشانی،
یہ کیا ہے؟ پھر وہی حالات ہے، پھر وہی حالات ہے، پھر وہی زندگی ہماری ہے پریشانی والی. اور لیکن الفقر و فقری، غریب جو ہے اس پہ فخر ہے، اور یہی ہمارے بدلے میں قریب رہنے والی چیز ہے. اور اپنے لیے پسند فرمایا، دولت دینے والوں نے اپنے لیے غریبی پسند فرمائی، دنیا کو خزانے دینے والوں نے اپنی جیب خالی رکھی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اللہ کے فضل کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ جہاں چاہے جلوہ ادا کر دے، بظاہر جو ہے وہ ہلکا لگتا ہے، تکلیف لگتی ہے. یہ ساری کائنات کی داستان ہے. آپ کو ایک شخص کی داستان سنائی جائے تو وہ کہتے بڑی تکلیف میں تھے، اور بعد پتہ چلا کہ وہ تو بہت قریب تھے لگے. ایک اور داستان ہے، ایک بزرگ کو مطلب کچھ تکلیف ہو رہی تھی، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جسم میں کیڑے، توبہ توبہ توبہ، تو پتہ چلا کہ اللہ کی معبود تھی. پتہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہے تو مچھلی کے پیٹ میں جانے والی بات، لیکن وہ اللہ کے معبود تھے. وہ سلام اللہ سلام اللہ ابراہیم، سلام بھیجتا جا رہا اللہ میں. تو پھر سب سے زیادہ جن پر سلام اور درود بھیجا ہے، اور آپ کو کن کن مراحل سے گزارا گیا. یہ مراحل جو ہیں یہ قرب کے مراحل ہیں، اور جو آپ کے ذمہ شہادت جو ہے یہ قریب ترین احسان ہے. قریب کرنے کا اور ایک انداز ہے کہ جان سے بھی اللہ کر دیا، اور جان کے ساتھ جان افرین کر دیا. یہ اس کے کام ہے کہ دیکھنا یہ ہے. ابھی یہ راز بتا رہا ہوں، راز یاد رکھتے نہیں آپ. وہ دکھ جو آپ کو اللہ کے احسان کی یاد نہ دلائے، سمجھے سزا ہے. لکھ لو کتابوں میں. سزا کون سی دکھ ہے؟ وہ دکھ جو تمہیں اللہ کی یاد نہ دلائے، جو اس کے احسان کا تصور نہ دے، وہ دکھ تمہارے اوپر پنشمنٹ ہے. وہ دولت جو یاد دلائی سے غافل کر دے، وہ دولت بھی پنشمنٹ ہے. اور وہ تکلیف جو تجھے اللہ کے قریب کر دے، وہ تکلیف جو ہے نا ہزار راحت ہے. وہ آپ ہی ہے، دینے والا آپ ہی ہے. دینے والا تکلیفوں پہ آگے آپ ہی بیٹھ جاتا ہے پاس، کیونکہ وہ تجھے رلاتا ہے، اور رونے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہو. اور اگر دولت جو ہے وہ تمہیں احسان اللہ کا نظر آئے اور تم ممنون ہو جاؤ اور اس کا سجدہ ادا کرنے لگ جاؤ، تو یہ دولت بھی احسان ہے. تو گویا کہ اللہ کا احسان نہ دولت ہے نہ تکلیف ہے کیا؟ اس کا قرب. اب اپنی زندگی میں یہ سوچا کرو کہ کون سی چیز آپ کے ہاں ایسی ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. نمبر 1 یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ کون سی چیز قریب آ رہی ہے؟ تو آپ کے گھروں میں چیزیں دیکھو، کیا ہے، واقعہ ہے، کیا حالات ہے. کون سی جگہ آپ کو اللہ کے قریب آپ محسوس کرتے ہو، وہ جگہ پہ ضرور جائے گا. خانقاہ ہے، عبادت گاہ ہے، تخلیہ گاہ ہے، کوئی واقعہ ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہو. تو یقین کی بات نہیں ہے، محسوس کرتے ہو. جہاں بھی آپ اللہ کو محسوس کرتے ہو اور وہی قریب جگہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ زندگی میں جائزہ لیتے جاؤ کہ کون سا واقعہ ہے جس سے آپ کے گلے کی زبان کھلتی ہے، اور کون سا واقعہ ہے جہاں آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ پڑھنے کی کچھ لوگ تو عادت ہی بنا لو، ہر جگہ پڑھو، ہر جگہ فائدہ ہے. آپ اندازہ لگا لو اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے ہر دور میں اللہ کا احسان ثابت کر دیا. کربلا میں ثابت کر دیا، حالانکہ کربلا کا لفظ کیا، کرب و بلا ہی سمجھو آپ نے، تو ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے. اور پابند زنجیر ہونے کا بھی ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے. تمام ابتلا کو اور صاحبان بصیرت جو اللہ کے مقربین ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ابتلا دراصل عطا ہے. کیونکہ مقرب پر جو حال ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور مقربوں پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور غیر مقرب پر جو بھی آئے گا اب وہ دور لے جائے گا. غریبی بھی دور لے جائے گی، پیسے بھی دور لے جائے گا، غافل ہی رہتا جائے گا. لہٰذا ان باتوں کو آپ سوچو کہ آپ پر کون سا دور آتا ہے جب آپ اللہ کے قریب فیل کرتے ہو اپنے آپ کو، وہی مہربانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انداز جو آپ کو ہر چیز کا احسان جتائے، محسوس ہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی احسان ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، اور جو ہمارے لیے اس نے پسند کر دیا وہی اچھا ہے. کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہم کیا پسند کریں اور کیا نہ پسند کریں. راضی رہنا، جو اللہ پر راضی رہا اللہ اس پر راضی ہے، اور جو راضی نہیں ہے اس پر اللہ راضی نہیں ہے، وہ سزا ہے. تو وہ عمل، وہ علم، وہ حال، وہ دور، وہ جگہ، وہ رشتے دار اور وہ واقعات
جو آپ کو گلے پر مجبور کرتے ہیں وہاں پر جھگڑا ہے، وہاں پانی مر رہا ہے، اس سے بچو۔ وہ مقامات جہاں الحمد کا مقام آتا ہے وہ مقام تقرب کا مقام ہے، اور اس مقام کے قریب قریب آ کر اب آج میں اس لیے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کچھ ویسے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ کسی کے لیے باعث شکر ہے اور کسی کے لیے گلے کا باعث ہے، وہی واقعہ ایک جیسا واقعہ ہوا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، کسی کو دور کرنا ہو سائل کو، اسے سال سزا لگائی، اسے کہا لے جا بابا جاؤ، اور دوسرے کی سزا بڑی دلچسپی پیار ہے سزا تھی، ٹھہر دے، اس کو سائل کو بٹھا ہی دیا، اس سال سزا کرتا جا رہا ہے، پاس بٹھا دیا۔ اب وہ سزا والے کو سوال نہیں پورا کیا، کیا کیا؟ اسے پاس بٹھا دیا، اسے تقرب عطا کر دیا۔ اب سوال کیا تھا؟ سائل کیا؟ بھلے جس کو مقرب ہی بنا لیا، اب اس کا سوال کیا تھا؟ جانے والا تھا آنے والا، کہتے جی سوال ہے، مانگا کوئی چیز مانگی ہے جانے کے لیے، کہتے جو آنے کے لیے چھوڑ اور تم بھی ادھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، وہ شامل کر دیا۔ تو لہٰذا اب مقربین کا جو فیوریٹ انداز ہے وہ ہے الحمدللہ، اور جو مقربین نہیں ہوتے وہ گلا کرتے ہیں۔ اس لیے گلا، شکوہ، شکایت، رنجت، اضطراب، انتشار، اور اس سے بات کر اس سے بات کر، یعنی کہ وہ سارے کے سارے ڈسٹربنس ہیں، یہ ہے۔ غریبی دور نہیں ہوئی ہے، گلا ساتھ شروع ہو گیا، 2000 ہو گیا، اور یہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں احسان کا ساتھ دو اور احسان کو دریافت کرو، نہ دریافت کرو تو ماننا شروع کر دو، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، آپ کے وہی مشکل جو ہے نا یہ آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ وہ باد مخالف تندی ہے، باد مخالف انداز اونچا اٹھ گیا انسان، پورا کا پورا شعر تھا، ہاں کیا تھا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھ گیا، یہ واقعہ بن گیا۔ اس لیے انہی واقعات سے انسان بنتا ہے، ضمیر بنتا ہے، انسان بنتا ہے، کردار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مطلب جن لوگوں کو چاہے کردار بنا دے، شخصیتیں بنا دے، احسان کرو، اس کا مانو۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کیوں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو احسان مانتے ہیں۔ اب انسان کے عمل کیا ہے؟ احسان ہی عمل ہے، احسان ماننا ہی عمل ہے۔ ایسا انسان کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کا احسان مانے اور پھر اپنے عمل کا ذکر کرے، نہ۔ احسان ماننے والے عمل کو بھی احسان کہتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کا احسان تھا، پھر اس کا عمل کیا تھا، وہ دیکھنے والا غیر ہو گیا، وہ دین میں شامل نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر رہنے والا یہ سوال نہیں کرتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ یہ جو عقیدے سے باہر دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے، یہ میلہ کیسے لگ رہا ہے، اور جو میلے کے اندر ہے وہ کہتا ہم ہی تو میلہ ہے۔ بھیڑ کون ہے؟ بھیڑ میں رہنے والے ایک آدمی، میلہ دیکھنے والا ہی تو میلہ ہوتا ہے، اور میلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے نہیں، یعنی میلہ کس بات کا؟ تو لہٰذا ہر دیکھنے والا ہی میلہ ہے، اور ہر دیکھنے والے کے علاوہ ہی میلہ ہے، تو اکیلا جو ہے یہ میلہ ہے۔ اب بھیڑ جلوس دیکھنے والے جاتے ہیں نا، دیکھنے والے جلوس بن جاتے ہیں، میلہ دیکھنے والے سارے میلہ بن جاتے ہیں۔ اور میلہ لگے گا چل کے دیکھا ہے کیا دیکھا، باقی لوگ ان سے بھی تم تو آئے تھے کہتے میلہ دیکھنے ہیں، ہر ایک کیوں آئے تھے کہتے میلہ دیکھنے آئے تھے۔ میلہ کون ہے؟ میلہ دیکھنے والوں کا نام ہے، دیکھنے والوں کی اجتماع کا نام، بس یہ میلہ اسی کا نام ہے، ورنہ میلہ اور کون ہی ہے؟ دیکھنے والے ہی کا نام ہے۔ احسان کیا ہے؟ ماننے والے کا نام ہے، ماننے والے ہی کا نام احسان۔ جس نے احسان کو مانا اس نے پھر احسان کو مانا، عمل کو احسان، احساس کو احسان، نتیجے کو بھی احسان۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ درویش صاحب، وہ ایک دن کہنے لگا اچھا خیال ہے اللہ میاں کے ساتھ بات کرتے کرتے کہ پتھر پہ بیٹھا تھا، عبادت کرتے کرتے انہوں نے کہا پتھر گھس گیا، اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے نشان لگ گیا، تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اللہ نے بہت سارے سجدے کیے، اور کہتے آواز آئی کہ تو گننے لگ گیا، جاننے لگے، تو نے اپنا حقوق تلاش کر لیے، اس کو احسان نہیں مانا تو نے، جا آج تیرا نام ہم مقبولوں کے بجائے مردودوں میں لکھو۔ کوئی بندہ قسمت والا تھا، انہوں نے کہا آپ جہاں بھی لکھو آپ کا احسان ہے، انہوں نے کہا جا آپ کی ترقی کر دی، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ برادری کرے گا۔ اب اس میں سند کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ جس نے شکر ادا کیا ہم نے نعمت میں اضافہ کیا۔ اب بات میں نے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، پورے قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک وارننگ کے طور پر بتایا ہے کہ دھیان کرنا، یہ اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا نعمت میں،
اگر نعمت کے علاوہ تم نے شکر ادا کیا، گناہ پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیا، پھر نجات مشکل ہو جائے گی، بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اس کے احسانات ہیں کیا۔ میں نے نشانی بتائی، احسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ بات آپ کو اللہ کے قریب کر دے، ورنہ بعد کا دور جانے والا بھی یہ سمجھتا کہ تیرا احسان ہے کہ بھائی مدد سے جان نجات ہوگی، وہ پھر دور سے دور رہے گا۔ یہ کیا رکھنا چاہیے؟ تو نشانی کیا ہے احسان کی؟ جو اللہ کا تقرب عطا کرے۔ غریبی اچھی کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے۔ دولت اچھی کون ہے؟ جو قریب کر دے۔ دوست اچھا کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے۔ خاندان بیوی بچے ادھر ادھر اٹھ کون اچھے ہیں؟ جو اللہ کے قریب کر دے۔ جو گلے کے قریب کر دے بچو ان سے، گلے سے بچو۔ بس اللہ سے دوری ایک چیز ہے، گلا، گلا، شکوا، شکایت، چون چرا ادھر ادھر، یہ سب چیز بجبی سارا کچھ ہے، یہ سب نکال دو، چنی چنا سب نکال دو۔ اچھا کیا ہے؟ کیا ہے؟ گلا نکال۔ تسلیم کی دنیا جو ہے یہی اللہ کی ورلڈ ہے، ڈیوائن ورلڈ کون سی ہے؟ تسلیم کی دنیا۔ اور تسلیمات والے ہی سارے جو ہے نا اللہ کی رضا والے ہیں، اور رضا والوں کی کائنات ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب رضا سے کربلا کا قافیہ ملاؤ، رضا سے مطلب اللہ کے احسانات کا ملاؤ، جس کا بھی ملاؤ، پر رضا رضا ہے، ان کی زبان سے گلا نہیں ہوتا۔ یہ بات جو بھی صاحبان رضا ہے، آپ بات سمجھ گئے؟ اور سوال کرو، بولتے جاؤ، چھوٹا کے بولا اب بولا کرو نا۔ ہاں کچھ بولو، کچھ ضروری تو نہیں ملے بندے کچھ جہاں پہ شیئر کہنا ہے۔ آپ کا سوال، دنیا کا سوال، لوگوں کا سوال، کیا بولو؟ ہاں بولو، سوال بغیر سوال کچھ بولو یا پوچھا۔ ہاں فیض کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہاں یہ ہے کیا؟ ہاں اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ فیض تو یہ حیات ہیں لوگ، حیات ہیں لوگ، زندہ لوگ نہیں، ہاں ان سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بظاہر جو زندگی میں نہیں ہے، ان سے بھی فیض، وہ بھی فیض رساں ہے۔ تو یہ کیا فرق ہے کس کا؟ دونوں فیض، جو فیض کے جو پہلو ہیں، یا ایک ہی بات ہے؟ کیا سوال کیا ہے؟ ایک فیض ہوا ہے جو زندہ، جو یہ تو آپ تفسیر بیان کر رہے ہو نا، ممکن ہے غلطی ہو۔ یہ تو میں سوال کیا ہوا؟ آپ فیض کو جانتے ہو؟ نہیں، اس کے بھی شعبے کیسے گنوا رہے ہو؟ ہاں تو اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پتا ہونا چاہیے فیض پہلے ہوتا کیا ہے، یہ پتا ہے آپ کو؟ سوال کیا بنا پھر؟ فیض کیا ہے؟ فیض کیا ہے؟ سوال ہے کہ فیض کچھ بھی ہے، ہر ایک بیٹ ہوتا نہیں۔ اور سوال کیا بنا؟ کس پر فیض ہوتا ہے؟ فیض کس پر ہوتا ہے؟ نمبر 1، جو فیض کے لیے بیٹھا اس پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ فیض کے لیے نہیں ہوتا، ایک بات، کیونکہ جس کو فیض کا شعور ہو کہ یہ فیض ہے، ایسا فیض چاہیے، وہ تو ضرورت ہے۔ فیض دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر مخفی اندیشے جو ہیں اس کو نکالنا، کیونکہ آپ نے کس مقام پر آپ نے آپ کو مجروح کرنا ہے، بندے تمہارے اندر کون سے ظالمانہ شعبے پڑے ہوئے ہیں جو تمہاری ذات کے نقصان دہ ہیں۔ لالچ تمہیں برباد کر دے گا، شہوت تمہیں برباد کر دے گی، غصہ تمہیں برباد کر دے گا، نا برباد کر دے گی۔ یہ انسان کے اندر جو مخفی گوشے ہوتے ہیں اس کو اپنی تباہی کے لیے، یہ وہ کرسٹل ہے جو اپنے آپ کو شروع کرتا ہے، اور ان سے اس کو اصلاح اور نجات دینا۔ اور ان لوگوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یا تو تمہیں کسی اور پرسوٹ میں لگا دے، کسی اور ٹاکوں میں لگا دے کہ چلو وہ جا کے گل پکوڑی لاؤ، کسی کام پہ لگا دیا تو پھر وہاں اتنی ہے تمہیں فرصت نہیں ہوتی کہ تم کوئی اپنے آپ کو نقصان بچاؤ، کسی کام میں لگے۔ تو فیض یہ ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے ضرر سے بچانا،
تمہیں تمہارے اپنے نقصان سے بچانا تاکہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دو. فیض کا مطلب یہ تھا. کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر وہ جگہ جو تمہاری روح جہاں متی ہو جائے وہاں سے مل جائے. خالی جگہ سے مل جائے گا، خالی کائنات سے مل جائے گا، خالی عبادت سے مل جائے گا، نماز سے مل جائے گا، بندے سے مل جائے گا، خانقاہ سے مل جائے گا، جہاں تمہاری روح انسانوں کی روح بن جائے. انسانوں کی روح کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح جو ہے دینا چاہے، اشعار کرنا چاہے. اب یہ اس کا نسخہ اگر آپ پوچھو بھائی کیا ہوتا ہے، لو فیض کا نسخہ آسان بتا دیں. تمہاری کائنات، کاپیوں میں لکھنے والی بات کہ تمہاری کائنات نمبر 1 وجود کی کائنات ہے. یہ تمہاری کائنات ہے کہ یہ تمہارا وجود ہے، اس کے اعضاء اور جوارح یہ تمہاری کائنات کہلائے گی. اس میں آنکھیں، بینائی، خیال، شعور، دل، یاد، مستقبل، خیال، ماضی، یہ ساری کائنات تمہاری ظاہر کی اور باطن کی. اور ایک تمہاری کائنات ہے تمہارے بینک کے حوالے سے، وہ بھی تمہاری کائنات. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تم نے جو مطلب اپنے آنگن میں لٹکائی ہوئی ہے نا، وہ کائنات بھی تمہاری ہے. تمہارے مخفیات، چھپے ہوئے خزانے اور ظاہر خزانے جو مال رکھا ہوا ہے نمائش کے گھروں کے اندر، یہ کیا؟ یہ بھی کائنات. اپنی کائنات، مادی کائنات، ذاتی کائنات، ظاہری کائنات، باطنی کائنات. اپنی کائنات جہاں پر تم احمقوں کی طرح لٹانے کو تیار ہو جاؤ وہیں سے تمہیں فیض ملے. جہاں پر تم دانا بیٹھے ہو وہاں مار کھاؤ گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات نہیں، کیونکہ وہ تم سے زیادہ دانا ہوتے ہیں، صاحبان بصیرت ہوتے ہیں. وہ آدمی جو ہے نا، اگر کبھی تمہیں یہ محسوس ہو دین کے راستے پہ، باطن کی بات کر رہا ہوں، فقیری کے راستے پر یا فقراء کے پاس جاتے ہوئے دانائی کی پوٹنی پاس رکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، باہر جاؤ اس منزل سے. مطلب کسی جگہ پر جانے والا آپ فیض لینے چلا ہے، مطلب کسی بزرگ کے پاس، خانقاہ ہی لے لو، خانقاہ پر فیض لینے چلا ہے. اب خانقاہ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ خانقاہ تم سے جان مانگے، جیسے بھی دیتی ہے مانگے، اور جان حاضر. جان جب یہ ان کی ہو گئی تو وہ اپنی جان سمجھ کر اس میں جان ڈال دیں گے، ورنہ مخالفوں کو تو دیتے نہیں ہو. وہ آدمی بھی مخالف ہیں جو وہاں جا کر بھی کچھ نہیں پیش کر سکتے. اگر تم بے وقوفوں کی طرح نقدی پیش کرو ڈاکٹر صاحب نقدی کھائیں گے، وہ تو مطلب مٹی مل جائے گی، لیکن تم دینے والوں میں شامل ہو گئے، بے وقوف شامل ہو گئے. بے وقوف بن گئے کہ بن گئے؟ تم نے اپنی کائنات انحصار پہ لگا دی، ظاہری کائنات پہ لگا دی، باطنی کائنات لگا دی، ان کے خیال میں چلے گئے، ان کے حالات میں بٹے گئے، ان کے یاد میں گم ہو گئے اور فیض شروع ہو گیا. فیض کیا ہو گیا؟ کسی کے خیال میں گم ہو جانا فیض، کسی کے لیے نثار کر دینا مال گم. جو شخص کہتا ہے مال تو میرے بچوں کا ہے، جس سے ہماری بیوی بچوں کا ہے، اگر یہ دفتر میں ملازمہ آتا ہے، یہ ہے وہ اور حالات ہیں، تو ہم آپ کا مطلب صرف آڈر کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، تو تمہیں مطلب شاباش مل سکتی ہے، پیسے مل سکتی ہے. کیا مل سکتا ہے؟ شاباش مل سکتی ہے. زندہ باد، اجایا کرو، آیا کرو، سلامت رہو، سلامت رہو. یہ بات آئی، چل بات ختم ہوگی. فیض کہاں ہے؟ جہاں جو ہے کہ دل اس ترے مائل ہو جائے کہ نثار. نثار کا ثبوت کیا ہے؟ کہ جہاں دانائیاں ختم ہو جائیں. آپ یہ بات سمجھیں، دانائی ختم ہو جائے. اگر دانائی سے مراد کیا؟ جہاں نقصان بھی برداشت کرنا پڑ جائے تو وہاں فیض کا ابتدا ہے. فیض کی ابتدا کب ہے؟ جب تمہارا کانسیپٹ دانائی کا، حاصل کا، شعور کا، اپنی ذات کا، میک کرنے کا اور ساری مطلب جتنی بھی دانائیاں دانش مندیاں ہیں، یہ سارا کانسیپٹ ختم ہو جائے، وہ فیض کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اب آ جائے کہ وہ وہیں کے وہیں ہو رہا ہے، وہ جو گیا وہ وہیں ہو گیا، فیض ان کو ملتا ہے. اب دینے والا کوئی ہو جائے، دینے والا تو خود بخود ہی ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے. خانقاہ کا فیض ہو یا بندے کا ہو یا خیال کا ہو یا ماں کا ہو یا کسی کا ہو، فیض ہمیشہ کا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. فیض لینے والے کی ذات ہی ہوتی ہے، اور دینے والا جو ہے نا وہ کیسے دے، کوئی دے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ خدمت تم نے اسی آدمی کی کرنی ہے جہاں سے تمہیں فیض کا نسخہ ملنا ہے. اور یہ خدمت کے بغیر، خدمت دانائی ترک کر کے ہوگی.
جب تک دانائی اور شعور باقی ہے خدمت نہیں ہوگی. یہ تو پھر چندے ہو جائیں گے نا. مقصد یہ ہے کہ فوراً مکمل طور پر سپرد کر دیا, جہاں سپرد کر دیا, حتیٰ کہ کال بھی سپرد کر دیا, اپنا ہاتھ بھی سپرد کر دیا, اور وہاں سے فیض ملنے شروع. جس مقام پر تمہارا ہونا ایسے ہو جائے کہ جیسے تم نہیں ہو, اتنی خاموشی کہ گویا نہیں ہو. جب یہ مقام آ جائے کہ آپ ان کے حکم کا نام بن گیا, آپ کیا بن گئے, ان کا حکم بن گئے, جانا. اور آپ کی ذات میں جہاں امکان نہیں ہے وہاں امکان پیدا کر دینا, بیٹا ماسل کر دینا, تبدیلی کر دینا. کہ ہم کس کام کو گئے تھے, آگ لینے گئے, اب پیغمبری لے کے آ گیا, یہ فیض ہو گیا. کہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بن کے آ گئے. تو کوئی سوال لے کے گئے, جواب کچھ اور لے کے آ گئے. یہ فیض ہوتے ہیں. فیض دینے والے ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی ضرورت کے مطابق صبر کرتا ہے انسان, اور آگے جا کے ضرورت بدل جاتی ہے, اور دینے والا کچھ اور دے دیتا ہے, اور وہ لے جانے والے جو تھا سوال بدلنے والا, سوال کرنے والا بدل کے آ گیا. کہ وہ تجھے لینے گیا تھا, کہتا مجھے یاد نہیں میں کیا لینے گیا تھا. کہ وہ آپ کام کو گئے تھے, کہتے کام شام تو مجھے یاد نہیں کیا تھا, بس آپ تو میں کچھ اور ہی ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے فیض. فیض دیتے ہیں دینے والے. لیکن ایک بات میں بالیقین کہتا ہوں کہ فیض ہمیشہ ان کو ملا جنہوں نے اپنی ذات ان کی راہ میں ختم کر دی. ضروری نہیں کہ ضائع کر دو, خودکشی کر لو نا. ان کے آپ ان کے بن گئے, حتیٰ کہ ان کی کال پر آپ کا اپنا جو ہے ریزرویشن نہ رہے گی. ظاہری کائنات, پھر بتا رہا ہوں, باطنی کائنات اور آپ کی مال کی کائنات. سمجھا یہ بات؟ جب یہ ساری کی ساری آپ نے خیال کے طور پر ڈونیٹ کر دیا, بات نے ڈونیٹ کر دیا, حتیٰ کہ کال ہوگی تو حاضر ہو گیا, وہاں سے آپ کا فیض. کہاں فیض ملے گا یہ میں نشانی بتا رہا ہوں, وہاں جہاں آپ نہ رہے وہاں سے فیض ملے. اور فیض قسمت والوں کو ملتا ہے, کیونکہ عام طور پر پیسے کی محبت نہیں زیادہ ہم چھوڑ دی. کہ پیر صاحب حکم فرماؤ, پیر صاحب اگر ہوں تو پیر صاحب حکم فرماؤ. کہتے بھائی کائنات اپنی بن کر, کہتے جی 10 روپئے سے آگے تو میری ہستی نہیں ہے نا, آگے تو بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, بچوں کے حالات ہیں, داخل کرائیں گے بچوں کو, پھر بچوں کی شادی کرنی ہے, بچوں کے مکان الگ الگ رکھے ہوئے ہیں, وہ پھر وہ بھی نشانے ہوتے ہیں. کہتا اچھا تیری مہربانی ہے, تو پھر اگلی جمعرات مانا. آپ بات میں پھر آپ آگے چلتے جاؤ, پھر آپ آگے چلتے جاؤ, اور کہتے جاؤ سر میں درد ہے, کہتے سر میں درد ہے, دعائی ہو گئی, دوائی دے دی, دعا کے پڑھ کے اوپر سے اسپرین کھلا دی, خود کو ٹھیک ہو جائے گی درد ہے. آپ بات میں وہ جو تھا نا کہ خیال کے ساتھ جو فیض دینے والے ان لوگوں کو جن میں اس خیال کے علاوہ اور کوئی محبت باقی نہ رہ جائے, لو آف ویلتھ نہ رہ جائے, لو آف سیکس نہ رہ جائے, لو آف سیفٹی نہ رہ جائے, لو آف سیکورٹی نہ رہ جائے, بس کسی قسم کی اور اللہ نہ رہ جائے سوائے اس ذات کی جس کے ساتھ آپ وابستہ ہو گئے. بس فیض ہو گیا. فیض لینے والے کا نام ہے, یہ یاد رکھیں. دینے والے کا نام ہے ہی تھی. میں کہ دینے والا میں اس لیے نہیں کہتا کہ دینے والا سزا بھی دیتا ہے. نہیں بات نہیں, اللہ نے بڑی رحم کیا, کہ اللہ نے رحم کیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پڑا ہے. اب ان کا گلے والا ڈیلنگ ہے, اور جانے وہ ایک اللہ ان کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے. لیکن ماننے والوں کو اور احسان ماننے والوں کو اللہ ہر حال میں احسان ہی احسان کرے گا, قریب ہی قریب کرے گا, بیماری میں قریب, صحت میں قریب. یہ سارا فیض ہی فیض ہے. وہ جن کو اس نے بٹھا دیا اپنے پاس وہ بھی فیض ہے. تو فیض یہ ہوتا ہے. یہ خاص ادب کا شعبہ ہے اور اطاعت کا شعبہ ہے, اثار کا شعبہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی بزرگ گیا, کسی علاقے سے گزرا, اس نے پانی پلایا, کہتے تھے بزرگ نے بڑی تعریف کری کہ آپ کا پانی بہت ٹھنڈا ہے, بڑا خوش ہوا کسان بیچارہ کہ ہمارے پانی کو پسند کیا ہے. وہ گھڑا بھر کے ان کو دربار میں مطلب لے کے گیا. انہیں پتہ چلا کہ گھڑا بھر کے لا رہا ہے, بول بابا کہ آپ نے پانی پسند کیا. اسے نہیں پتا تھا کہ مطلب پانی ہمارا کتنے ٹیوب ویل ہے. اس نے کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے آپ کے ٹیوب ویل سب بند کرا دیے, سارے شہر میں کموش پانی پہنا. وہ گھڑا آیا جیسے مٹی والا تھا, اس کے اینڈ بیپل میں رکھ کے قوالی گائی, اس کو رخصت کر دیا. اس نے نہ بتایا کہ یہاں پر پانی کا کیا اصل حال ہے. مطلب یہ ہے کہ اب فیض والے یہ ہوتے ہیں کہ سادہ اتنے لوگ ہوتے ہیں لینے والے کہ گڑا بھر کے لا رہا ہے. آپ بات میرے اپنی غریبی بھی نثار کرتا جا رہا ہے, دولت والا دولت نثار کرتا جا رہا ہے, خیال والا خیال نثار کرتا جا رہا ہے. تو دوسرے کی آپ کا یہ نسخہ ہے, آپ کی کائنات میں کون سی کائنات, ظاہر باطن وجود کی آپ کے وجود, ٹھیک ہے. اس کائنات میں جتنا حصہ اس بزرگ کا ہے اتنا ہی فیض کا آپ کا.
آپ بات سمجھ گئے؟ بہت ہی فائدہ کیا لمیٹڈ تو لمیٹڈ، نہیں تو نہیں، بس یہ ہے. تو جب تک کائنات میں پورا حق نہ دیا جائے نا اس کو، وہ لے یا نہ لے اس کی مرضی ہے، پورا حق دے دیا جائے تو فیض عام طور پر شروع ہو جاتا ہے. اور بولو سوال آپ بولو گے؟ مظہر حسین نہیں بولو گے؟ آپ بولو گے؟ کبھی یہ بولتے ہو؟ آپ بولو بھائی صاحب. آپ نے فرمایا تھا یہ مخفی اندیشے جو ہیں ہاں شیطانی وسوسے جو انسان میں ہیں، اس کو بجائے اس کے خود آدمی فکر میں آئے، ہاں اس سے بچنے کے لیے ہاں کیا طریقے ہیں؟ ہاں اس کے بچنے کا جو ہے نا طریقہ، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے مخفی اندیشہ اگر ٹلنا نہ ہو، یہ بات سمجھ لیجیے پہلے، اگر وہ اندیشہ ٹلنا نہیں ہے تو پھر تو یہ سمجھو کہ واقعہ ہونے سے پہلے بھی سزا شروع ہوگی اپنی. اندیشہ تو کل کا ہے نا کہ کل خدا نہ خاصہ بدلے پہ یہ واقعہ ہو جائے گا، تو واقعہ آج ساتھ میں آ گیا تو سزا آج شروع ہوگی، پنشمنٹ کل ہونی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک واقعہ اگر ہے تو پھر تو اس آدمی کا بڑے غلط حال ہو گیا. لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مشکلات کا قبل از وقت اندیشے کے طور پر اطلاع دیتا ہے کہ یہ اندیشہ ہے. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا سے ٹال دے، تدبیر سے نہیں، دعا سے. اب تدبیر بھی کر لے، بے شک کر لے. مقصد یہ ہے کہ عام طور پر آنے والے خطرے کا قبل از وقت اطلاع اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ٹل جائے، ورنہ اگر ٹلنا نہ ہوتا تو پھر سزا سے پہلے سزا شروع ہوگی. یہ اللہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دو سزا دیتا ہے، ایک سزا آنے والی ہے اور ایک ابتدا ہوئی سزا ہوئی. یہ جو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلا جو کل نازل ہونی ہے درمیان میں ایک رات ہے، سمجھو کہ بلا نہیں ہے. جب تم ایک رات درمیان میں مل جائے تو بلا ٹل گئی. رات کیا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے. جس پر ایک رات ابھی باقی ہے وہ تو بلا ٹل ہی جائے. پھر جاگنے کا عمل آنا چاہیے. اب اندیشہ ڈالنے کا طریقہ ہے جاگنا. جاگنے کا وقت ہے رات. رات میں کون سا حصہ؟ آدھی رات. کیا کرنا ہے؟ جس نے اندیشے بھیجے اس کو پکڑ لو، اللہ کے کہتے ہیں اندیشے ڈال دے، بس مہربانی کر. مگر جو کرنا وہ تمہیں کرنا تھا پہلے ہی، ہمیں جو بتایا ہے قبل از وقت، پھر ہم اندیشہ ڈال، ورنہ جو ہونا تھا ہو جاتا. لیکن آپ کو بتایا گیا اس لیے کہ اندیشہ ٹل سکتا ہے. بتایا ہوا اندیشہ ٹل جایا کرتا ہے. بتایا اس لیے گیا کہ آپ اس کا تدارک کرو، اس کے لیے دعا کرو. اور دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آنے والے اندیشے ٹل دیں اور ٹل جاتے. تو اس کو بتاؤ اللہ میاں کو شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی کہ آنے والے خطرے سے آگاہ فرما دیا، اور یہ خطرہ میں نے سینس بھی کر لیا آپ کے اطلاع سے. اب مطلب میری یہ دعا ہے کہ یہ وقت ہے آدھی رات کا، جسے شب ہے، بندہ حاضر ہے، یہ جو اندیشہ ہے یہ ٹالو. میری اولاد پر جو مشکل وقت آنے والا ہے اس کو ٹال، میرے حالات پر جو مشکل آنے والی ہے اس کو ٹال، اور میرے گرد و پیش پر جو مشکل آنے والی ہے اس کو ٹال. یعنی کہ جو گرین لگنے والا ہے اس کو ٹال دے قبل از وقت. ٹل جائے گا، مطلب صحیح بات ہے، ٹل جائے. بس آپ کا یہ دیکھنا ہے عام طور پر تہجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ضرور اپنے مخفی جمع شدہ مال میں سے ضرور خیرات کیے گا، کسی غریب کا پیٹ بھرو تاکہ وہ بھی دعا دے اور پھر تم اپنے لیے آپ بھی دعا کرو. تو بہت ساری بلائیں جو ہیں غریبوں کے دعا شکرانے سے ٹل جائے کرتی. کبھی مال اپنا ان لوگوں تک ضرور کسی انداز میں پہنچاؤ کہ جن لوگوں کے پاس وہ کمی ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا مطلب لاؤ. کھلانا سب سے اچھی بات ہے. پھر وہ دعا کرتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں. اور اتنا کوئی ہستی نہیں ہے زیادہ کھلانے کی، تھوڑی سی خوراک لے کے اور چونٹیوں کے بلوں میں جا کے ڈالو، وہ بھی دعا کرتے ہیں. اور پرندوں کو کھلا دو، وہ بھی دعا کرتے ہیں. تو اندیشے ٹال جایا کرتے ہیں خیرات سے، صدقے سے، تہجد سے،
جانور پرندہ چرندہ چونٹی مکوڑا کیڑا اس کو کھلاؤ گے تو ٹل جایا کرتے ہیں، روزہ رکھو ٹل جایا کرتا ہے. مطلب یہ کہ اندیشہ اگر کوئی ماں باپ موجود ہو تو ان کی دعا شامل حال کر لو تو اندیشے ٹل جایا کرتے ہیں. اب بات میرے اندیشے دعا سے ٹل جایا کرتے ہیں. اور اپنی زندگی کو اپنے گھر میں صاف رکھا کرو اور اپنے پیسے کی ضرور اصلاح کیا کرو، کہیں کچھ میں ناجائز پیسہ نہ ہو. ناجائز پیسہ اندیشے پیدا کرتا ہے اور بہت زیادہ اندیشے پیدا کرتا ہے، ناروا پیسہ. اور جو جائز پیسہ ہے یہ آپ کو سکون عطا کرتا ہے. اور دونوں استعمال نہیں ہوتے، پڑے استعمال ہو گئے تو ان کا پیسہ جو لے گئے تمہاری تو چیز ہی ہے. جو پیسہ رکھا ہوا آپ نے جائز تھا تو اندیشہ ہے، جائز ہے تو یہ سکون کا باعث ہوگا. اور جائز پیسے کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھاگتا ہے کامن مین کی راہ میں خرچ ہونے کو. کیا کرتا ہے؟ غریبوں کے پاس جانے کو بتاؤ رہتا ہے. اور نجائز پیسہ جو ہے وہ پڑا پڑا تمہاری عقل خراب کرتا ہے. یہ واقعات ہیں، اندیشہ ٹل جایا کرتا ہے. ہاں اسی سے متعلق ایک چیز آپ پوچھو. خواب اسی اندیشوں کے اور خواب کے بارے میں خواب میں نظر آتی ہے. خواب ہی اندیشہ ہے. کیا کریں گے؟ خواب کا اندیشہ جو ہے یہ اندیشہ کہلاتا ہے. خواب کے اندیشے کو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، ہاں پازیٹیو اور نیگیٹو. ہاں یہ ٹھیک ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور خواب کا دیکھنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون تھا، کیا ذات تھی، کیا وقت تھا، کیا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر کا امکانات ہیں، کن حالات میں تھا وہ خواب. کیا وہ زندگی کے گزرے ہوئے دور سے تعلق رکھتا ہے، کیا آپ کے آنے والی آرزوؤں سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ کسی کی بتائی ہوئی بات سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ از غیب سے کوئی صدا آنے والی بات لگتی ہے، کیا کوئی بے نام اندیشے کی آندھی چل رہی ہے. یہ سارے واقعات دیکھنے والے. وقت کون سا تھا خواب کا، حالات کیا تھے خواب دیکھنے والے کے. اچھے آدمی کے خواب اچھے ہوتے ہیں، برے آدمی کے برے ہوتے ہیں. صادق آدمی کے خواب صادق ہوتے ہیں اور جھوٹے آدمی کے خواب تقریباً جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اس لیے یہ بڑا غور کرنا پڑے گا. بہرحال اگر آپ کو خواب میں کوئی اندیشہ نظر آیا اور اندیشہ محسوس بھی ہو گیا تو پھر آپ تعبیر میں دعا کریں کہ ٹال دے، جو بلا والے سر پہ ہے وہ ٹال دے. بس جو اللہ تعالیٰ بدلے میں بلا ٹال دیتا ہے. آنے والے زمانے جو آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں. خواب کا دخل ہے انسانی زندگی میں، خواب کا دخل ہے انسانی زندگی میں. اس لیے خواب جو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. ہاں انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. خاص آدمی انٹرپریٹ کرنا چاہیے اور خواب کا ذکر صبح چاہیے. اگر کوئی خواب آپ کو موجود ہے تو اس خواب کا ٹیلی فون پر آپ ذکر کرو ہمارے ساتھ صبح کے وقت، فجر کے بعد، شام کے بعد، کسی وقت دوپہر سے پہلے. پھر وہ تعبیر کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کسی کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے. مگر کے بعد نا اس کا پھر خواب دیکھنے کا وقت ہے، تعبیر کدھر جائے گی. پہلے 2-4 دن پہلے آپ سے پوچھ. ہاں آپ پوچھ، کیونکہ آپ نے نیا خواب کا وقت آنے والا ہے. ہاں اس لیے وہ وقت ہے خواب کا. ہاں بولو رات بولتے جا بولو. ہاں نوجوانان ملت اسلامی بولو، آپ لوگ بولو بولو. تم بولنے جاتے ہو سر؟ ہاں اللہ پر راضی رہنے کی یہ انداز ہے. راضی کا آدمی اپنے وقت میں راضی رہے. ہاں اللہ پر راضی رہنے دیکھو کی آدمی اپنے بس میں ہونا اور اللہ کی عطا کا ہونا، یہ فرق میں نے بتایا وہ کرتا ہے جو باہر ہے. جو اندر ہے وہ فرق نہیں کرتا. اپنے بس میں ہونا تب بھی عطا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں بار بار، اپنے بس میں ہونا تب بھی عطا ہے، بس میں نہیں تب بھی عطا ہے، کیونکہ اندر آ گیا ہوں. جو اندر آ گیا وہ اندر آ گیا. میرا مطلب وہ تو اللہ کا ووٹر بن گیا نا. اللہ نے کرتے اڑا لی، کرتے الحمدللہ، کرتے جوڑ دی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ ظاہر لوگوں کو چھوڑ دو، آپ یہ کرو. دیکھنے والے کہتے ہیں چنگے بدلے اللہ کے بغیر بھی ان کے ساتھ تو بڑا برا اثر ہو رہا ہے. دیکھنے والے دیکھے، اندر والے الحمدللہ وہ مقام ہو رہا ہے. اندر والے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے.
یہ میری کوشش ہے کہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کی عطا ہے، تو یہ کوشش اور عطا کا فرق مٹ جاتا ہے جب اندر داخل ہو گیا۔ اب میرے ساتھ ہونے والا ہر واقعہ عطا ہے، اس میں میری کوشش بھی عطا ہے، کوشش کا نتیجہ بھی عطا ہے، میرا عمل بھی عطا ہے، اور یہ احساس اور بیان کی طور پر کوتاہی عمل میری کوتاہی۔ اب یہ مطلب ہے، اس کو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ کہیں کوئی بات سمجھ جب تک نہ ہے وہ کیا ہے، میری غلطی ہے، بعد میں سمجھ آ گئی کہ یہ بھی عطا تھی، تو پھر یہ ہماری بات ہے۔ ایک آدمی سفر کے دوران آپ کئی دفعہ گمراہ سمجھتا ہے، گمراہ بھٹکا ہوا، جانے کون سی میری منزل ہے، اے خضر راہ بغیر کہ من بے قرار شوق آوارہ میر وم کے نہ دانم دیارے دوست، پتہ نہیں جانا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سارا سمجھ جائے۔ اگر اس کو منزل کا شعور ہو جائے، حاصل ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے بندہ، وہ کیا کہے گا، سارا سفر ہی آسان تھا۔ تو جس آدمی کو اسلام کی منزل عطا ہو جائے، اس کا راستے کا کفر بھی اسلامی تھا، اور جس کو اسلام کے بعد کافر ہونا ضروری ہے یا منافق ہونا ضروری ہے، اس کا اسلام بھی منافقت تھا کہ اللہ نے منظور نہیں کیا اس کا اسلام۔ اب یہ جب تم اندر آ گئے تو سارا واقعی اندر ہو گیا، احسان، عمل، اتفاق، حادثہ اور تکلیف، یہ کیا ہے، سارا احسان ہے، کیونکہ اب تم ہی احسان ہو تمہارے ساتھ ہونے والا۔ اب تمہیں جب سمجھ آئے گی بات کہ یہ جو چیز تکلیف ہے، جب کان چھیدے جا رہے تھے تو بڑی تکلیف تھی، اور جب مندر ڈالے رہے تھے پھر کیا تھا، بہت خوش تھا۔ بھائی اتنی سی بات ہے کہ وہ کان تو چھیدے گا، اگر سونا پہننا ہے تو کان چھیدا جائے گا، تکلیف تو ہوگی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اس کی بڑی مولانا روم نے بھی کہانی لکھی کہ وہ ایک آدمی جو ہے جسم کیا کرتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں، وہ انسان گودنا اوپر لگا رہا تھا، یہ شیر کے پاس، گودنے والے کے پاس، کہنا میرے بیک پہ بنا دو شیر، بہت خوش ہو، ان کا شیر بنا دے، ہاتھ لہرا بھی لگتا ہے، شیر بنا غلط بناتے ہیں۔ انہیں جب سوئی لگائی درد ہوا، کہتے یہ کیا ایسا شروع کر رہے ہو، کہتے میں دم سے شروع کر رہا ہوں، کہتے دم کو چھوڑ کے فرق، انہیں جا بولے آپ کیا لگا رہے، درد پھر ہوا، کہتے گردن کے بال بنا رہے ہو، کہتے گردن کے بال اور سے شروع کر، انہیں پاؤں سے شروع کیا، کہتے پاؤں سے کیا ہے، تم پورا شیر بناؤ، کہتے بھائی تم شیر نہیں بنا سکتے، شیر بنوانے والے جو ہے نا پھر درد کو قبول کرتے ہیں، تم درد سے بچنے والے ہو اور تم شیر کے مظاہر بننا چاہتے ہو، جھوٹے ہو تم۔ تو بات بھی ساری ہے کہ اللہ کے جو مسافر ہیں نا، جو عطا کو جاننے والے ہیں، وہ ہر شہر کے اندر ہی عطا ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم سے بہتر کائنات چلانے والا ہے، وہ تجربہ بھی اس کو بڑا ہے، ہمیشہ ہی چلاتا ہے نا۔ ہمارے جیسے کتنے باغ جہان میں لگ چکے، ہمارے جیسے کئی دفعہ لوگ آئے تھے، 1000 دفعہ لوگ چلے گئے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اس کا عمل بہتر ہے، وہی آپ کو بہتر بتاتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے، وہی تمہیں بنانے والا ہے، اس نے جو راہ تجویز کی ہے، کہیں غلطی ہو گئی آپ کو یہ غلطی پیچھے، میں ایک بار نہیں بتا رہا ہوں، جب غلطی ہو گئی ایک ممکن ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ غلطی بھی اکموڈیٹ ہو جائے۔ اب یہ بات جو ہے نا، غلطی کو غلطی ماننا شاید یہی نیکی ہو، احسان ہو گیا۔ کیا احسان ہو گیا کہ تم نے غلطی کو غلطی کہا، یہ احسان ہو گیا۔ تو احسان والوں کے لیے ہر بات ہی احسان ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی جو ہے اس کو صبح صبح فجر کی اذان نماز لیٹ ہو رہی تھی، اس کو جگایا ایک بزرگ نے آ کے داڑھی والے کہ بابا جی اٹھو، سرکار اٹھو، نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ کہا یہ بات ہے ٹھیک ہے، نماز لیٹ تو چلیے۔ انہوں نے غور کیا اٹھانے والا کون ہے، جگانے والا؟ تو دیکھو تو ابلیس ہے، شیطان ہے۔ مردود تو کس کیا چکر میں پڑ کے اٹھانے لگا، بات کیا ہے، تو نیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بات دیکھ نہیں ہوا کہ میں کہ بازے کو آج سے کچھ دن پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ نے رو رو کے درجات میں اضافہ کر لیا تھا، پوری پڑھ لے بابا، یہ پھر مطلب میں نہیں برداشت کر سکتا کتنے اضافے ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ بعض اوقات استغفار بھی نیکی ہے۔ تو عطا کون سی چیز ہے؟ وہ ساری کی ساری عطا۔ عطا آدمی کا نام ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، کس کا نام ہے؟ ماننے والے کا نام عطا، جاننے والے کی کوشش کرنے والے کا نام پھر اور ہی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ماننے والا
کہتے سار کرم جو کر لے گیا یہی ہے اللہ تھا؟ کہتا ہاں یہی تھا. کہتا مبارک الحمدللہ. آپ تھا وہ تو دوسرا بندہ آیا تھا, اور دوسرا بندہ بھی آپ ہی ہے. اب آپ سمجھے نا. پھر یہ بات ہے کہ ماننے والا وہاں سے ماننا شروع کرتا ہے جہاں اس کو سمجھ نہیں آتا. اب سمجھ کے میں شروع ہو جاتا ہے. آپ کیا سوال ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اندر آنے والی بات ہے. اب باہر اندر آنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو تسلیم و رضا مانتے ہیں. ہر چیز تسلیم و رضا. کہتا آپ کو جان ختم ہونے والی ہے, الحمدللہ تسلیم و رضا. آج یہ ہونے والا ہے تسلیم و رضا, وہ حادثہ ہے تسلیم و رضا, یہ انعام ہے تسلیم و رضا, سب ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ول میں ول آف گاڈ بن گئے. اب یہ بتانا ہے کسی کو بات کیا کہا, اپنی مرضی میں وہ خود اللہ کی مرضی بن گئے. اللہ اللہ اب اللہ کی مرضی جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہو گئے وہ لوگ. یہی لوگ نظام میں حکومت الہیہ چلایا کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. سو گویا کہ صاحبان رضا اللہ کے نظام کو چلانے پر فائز کیے گئے ہیں. اب یہ آگے کہانی آپ بعد میں سمجھنا. یہ نظام میں کون چلا رہا ہے؟ آدمیوں کے حوالے سے کون چلا رہا ہے؟ وہ لوگ جو صاحبان رضا ہو گئے, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکال کے اللہ کے حوالے کر دیا. باقی جو اپنا آپ ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا حکم ہے, خود بھی آپریٹ کر رہے ہیں. آپ بات میرے یہ بات ہے کہ میرے وجود میں میرے لیے کیا موجود ہے؟ میرے وجود میں میرا کچھ موجود نہیں ہے. اور تو بولنے کی اجازت دے کہ ہم بولیں گے, تو سوچنے کی اجازت دے ہم سوچتے ہیں. خیال تو عطا فرمائے تو ہم صاحب سوچ بن جاتے ہیں, صاحب فکر بن جاتے ہیں. اور تو بنائی عطا کرے تو جلوہ میں روشنی آئے, تو بنائی عطا کرے جلوے بند ہو جائیں گے. اور کان کی سماعت تو عطا فرما, نغمے کتنے بےتاب ہو جائیں گے. سماعت بند ہوگی, نغمے ختم ہو گئے, زبان کا دھاگا بند ہو جائے, کھانے مر جائیں گے. تو یہ سارا واقعہ دینے والا آپ اندر سمجھو. اب ذرا بار چیٹو اندر آ جاؤ کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تمہارا یہ دل جو تکلیف محسوس کرنے والا ہے نا, تکلیف محسوس تکلیف اور پاگل آدمی تمہارا دل ہی لے گئے واپس. آپ نے تکلیف ہے ذرا پین کلر, اگر تمہارے دل کو پین کلر لگا دیا جائے تکلیف ہی رہ گئی, نہ تکلیف رہ گئی نہ خوشی رہ گئی. اب تم بے جان سپاٹ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ سپاٹ بے جان. اگر وہ یہی کر دیتے تو سمجھ آئے کہ بات کیا ہے. تو آنکھ میں آنسو کا ہونا بڑی عطا ہے, چاہے وہ دکھ کے آنسو. اب یہ بات یاد رکھنا. مرتبہ وہاں ہے جہاں آنکھ پتھر ہو جاتی ہے. آپ اس بات سمجھے کہ پھر جب آنسو چھن جائے تو یہ پتھر ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ عطا وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں تم لوگ بے جان ہو گئے, بے حص ہو گئے, پتھر ہو گئے. تم بچت قلوبکم من بعد ذلک اور یہ کل حجارہ. اس لیے تمہیں نہیں پتا تھا کہ کیا پہلو میں احسان کی کیا درجات ہیں. مطلب وہ ادھر تکلیف دے رہا ہے, پاؤں میں بڑا درد ہو رہا ہے, اور ادھر احسان کر رہا ہے, چشمے رحمتوں کے پھوٹ گئے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ بڑا احسان ہے. اب یہ کیا پتا کیا احسان ہے. یہ کہانی تو بالکل واضح ہے. اگر تم ذرا ہی تم سوچنے والے بن جاؤ, یا باپ نے بیٹے کی موت دیکھنی ہے یا بیٹے نے باپ کی موت دیکھنی, جھگڑا کیا اس بات کا. لیکن احسان کس پر ہونا ہے؟ یہ اللہ کی. اب جدا تو ہونا ہی ہے نا, یہ کون سی بات ہے نہیں ہونا, جدا تو ہونا ہی ہے. لیکن احسان کس کا, جدائی کس پر احسان بننی ہے, یہ الگ کہانی ہے. تو احسان والا اس میں سزا کی کوئی بات نہیں, سب کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب یہ گلا کرو یہ اللہ بدلے, یہ کیا ہو گیا؟ بھائی سے بھائی چلے گئے, وہ کوئی نہیں چلے گا, سب چلے جایا کرتے ہیں. ہم نے پیغمبر سے چھوڑے, ہم لے گئے سب. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ گلا کر یا اللہ کیا کر دیا, بات یہ کیا کر دیا, تو یہی ہوتا ہے, ہوتے چلتے جاتا ہے. اب وہاں کسی اور سے پوچھو, وہ پرانی کہانی, مائی کے بیٹا مر گیا, شور مچاتی چلی گئی. نانا نے کہا کہ اس گھر سے جا کے چاول لیا, اور جس گھر میں وہ کوئی نہ ہو, تو پھر میں تیرا علاج کرتے بیٹا زندہ کر دوں گا. وہ گئی جناب گھر میں تلاش کرتے 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 کوئی گھر نہیں ملا جس میں کوئی نہ مرا. اس کا مسئلہ حل ہو گیا مائی کا. کہتی سارے ہی جانے والے, میرے بیٹے چلے گئے, کون سی کیا بتا گئی. تو اتنی سی کہانی ہوتی ہے. پتا کی بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ جہاں آپ سزا سمجھ رہے ہو اس کے قریب ہی تھا. یعنی کہ نقصان کو برداشت کرنا بھی عطا ہے. نقصان تو تھا, اب برداشت کرنے سے آپ کو کیا کر دیا, اور اس نے کیا کر دیا آپ کو, اس چیز نے, اس غم نے آپ کو کیا بنا دیا, اس نے آپ کو کیا بنا دیا. جلاب کس نے آپ کو عطا کر دی ہے. جلاب کیا ہوتی ہے, غم کیا ہوتا ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے, عطا کیا ہوتی ہے, یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات سمجھ. یہ جتنا مطلب ہے یہ واقعہ جو کھلتا ہے پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہوتا کیا ہے. اور اگر تم نے غم کا شور مچایا تو پھر کیا ہو جائے گا, غم محسوس کرنے والا دل تمہارا
سپاٹ کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ سپاٹ. اب نہ خوشی ہے نہ غم ہے، واقعی واقعہ ہے. کیا ہے؟ نہ خوشی ہے نہ غم ہے، واقعی واقعہ ہے. اور میتوں میں جاتا ہے، جنازوں میں جاتا ہے بندہ روتا ہے. پہلا غم یہ غم سب برابر ہے. کہتے کون مر گیا؟ کہتے وہ آپ کے ماموں. اچھا جنازہ کیسے کہتے 95 بجے. کہتا جی ٹھیک ہے آپ پہنچ جاؤ میں تم جاؤ. اچھا میں دفتر سے ہو کے آ جاؤں. بیکار اسپاٹ اشاعت ختم ہو گئے، مردار ہو گئے. یعنی کوئی کام نہیں ہے. اور آج کے زمانے کی ٹریجڈی تقریباً یہی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے کیا ہو گئے، بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے نا آپ کوئی بھی ان کے آنکھ میں آنسو نہیں، کوئی واقعہ ان کے لیے نیا واقعہ نہیں ہے، کوئی غم ان کے لیے غم نہیں رہ گیا. یعنی کہ دل جو ہے آپ مردہ کر دیے گئے. گلا کرتے 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 آج وہ مقام آ گیا کہ تمہارے دل جو ہے نا ختم ہو گیا. اس لیے اگر دل احساس والا ہے، غم محسوس کرنے کے لیے آنکھ میں آنسو ہیں، پتہ سمجھے یہ بھی میرے بڑی مہربانی ہے. اب آتے میرے درد والے جو ہے یہ بھی بڑی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہی احسان ہے. احسان ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ احسان. احسان ماننے والے کے لیے احسان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا اسلام جو ہے حضور پاک کے روزے پر جو ہے ایک ایسی آدمی نے بھیجا جو زنجیر میں ہے کہ انل تجاری صبا یوم الارض الحرم. کیا واقعہ یہ ہے کہ آپ پاپا زنجیر ہیں. حضرت امام کس کا ہے یہ امام علیہ السلام تو بڑے جو آپ کا واقعہ جو حالت ہے کہ وہ کربلا گزر کی واقعہ چلے گئے سارے اور حالات جیسے ہوئے سو ہوئے. اسلام کا واقعہ دیکھو انل تجاری الصبا کہ خرامہ خرامہ ہوا چل یوم آج کے دن الی ارض الحرم، آج حرم کی زمین میں جا. اسلام ہو رہا ہے. وقت تھا گلے کا. کیا تھا؟ جائز گلا تھا کہ دیکھو بولے آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ گلا ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کی امت نے آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے خان والے کے ساتھ کیا کیا. اب وہاں پر مطلب گلے کو اسلام میں آیا احسان منایا. انل تجاری الصبا یوم الی ارض الحرم بلغ سلامی روزۃ فی النبی المحترم. اے ہوا آج جا کے اسلام کو، اسلام کا حق ہے کہ آج اس روزے پہ جا اور جس روزے میں نبی محترم میں آج ہو کہ آج مطلب زان العابدین اس حالت میں آپ کو اسلام کی اسلام دے. اب مطلب یہ پتہ نہیں کیا ہے واقعہ کیا نہیں ہے ان لوگوں کی بات. اب اگر میں تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہوتا ہے. واقعہ ہے ماننے والے کا، احسان ماننے والے کا. تو جو نہ مانے اس کے لیے ابتلا ہے. ابتلا کے تو صبر سے پوچھو کسی وجہ اب ماننے والے احسان ماننے کا سفر شروع کرو اور یہ نہ کہو کہ یہ ابتلا ہو گئی یہ پریشانی ہو، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں رونا رونا یا محبت کرنا. کیا کہا؟ رونا یا محبت کرنا. اگر تمہارے جائز ناجائز پر سوال ہے تو ناجائز ہے، اور اگر ہوتا ہے تو جائز ہے. رونا کرتے ہو تو ناجائز ہے اور ہوتا ہے تو جائز ہے. یہ بات ہے. کیا کہا؟ رونا کرنا نا یہ تو نکلی ہوگا جب مگرمچھ کے آنسو ہوں گے، اور اگر رونا ہوتا ہے تو پھر وہ ہونے تو جائز ہے. ایک آدمی کیا کہتے وہاں جا کے نا اور سر جھک گیا. اگر سر جھک جائے تو جائز ہے، خود جھکاؤ گے تو شرک ہے، تو محبت کرو گے تو جھوٹ ہے اور ہو گئی تو سچ ہے. تو امام علی مقام کا رونا رونا ناجائز ہے اور رونا ہی ایمان ہے. بس اسی میں یہی کہانی ہے کہ ملاوٹ نکال دو تو پھر رونا ہی رونا ہے. اور جو فقراء ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اور دوسرے مہینے میں ان کے لیے فرق نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے مطلب ایک ہی موسم ہوتا ہے. تکلیف والوں کا موسم ایک ہی موسم ہے. اب ہمیں ایک ہی موسم ہے ہمیشہ. ان کے لیے یہ موسم نہیں ہوتا کہ آج یہ موسم ہے باہر کا ہے برسات کا ہے. تو محرم والوں کے لیے محرم ہمیشہ ہی ہوتا. اب یہ نہیں کہا کہ محرم ختم ہو گیا اب پٹ کر یار اندر روزہ بند کر دو، یہ نہیں، یہ نقلی بات ہوتی. تو غم صاحبان غم جو ہیں وہ صاحبان غم ہی رہتے ہیں. جاوداں اس کا کرتے ہیں غم جاوداں، ان کو جاوداں غم ملا. تو میں اس میں راز ہے کہ نہ رونا ذاتی ہو کوشش سے ہو
اور نہ محرم اور غیر محرم میں فرق ہو. اگر تمہیں وہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر ایک ہی موسم ہے. اتنے تھوڑا سا اور آگے اگر چلے جاؤ کہ اس زمانے میں تم کربلا میں رہنا شروع کر دو تو پھر ایک اور موسم آ جائے گا. نہ یہ شہر رہے گا نہ یہ سال رہے گا. جو غم جو ہے غم تمہیں مرکز کے قریب جا پہنچا دے گا. پھر تمہارے لیے ایک ہی موسم ہوگا, ایک ہی حال ہوگا اور ایک ہی دور ہوگا. اس لیے جو حضور پاک سے مطلب محبت کرنے والے ہیں چلتے 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 وہ اسی دور کے اسی محفل میں جا پہنچتے ہیں. اب کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ جانے کیسے ہوتا ہے. بارے تم وہ ہو جو تمہاری محبت ہے اور محبت وہ جو ہر وقت تمہارے خیال میں ہو. اب ایسے میں بس اتنی سی کہانی ہوتی ہے, آگے بات اللہ کی ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آتی. اور بولو بولتے کچھ یار اینی من نوجوان نہیں بولتے نا یہ. چلو اللہ صاحب بولو گے ٹھیک. چلو سلام کرو دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سچا انسان بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے جھوٹ نکالے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدد توفیق دے کہ آپ اس کی باتوں کو اللہ کی باتوں کو احسان مانو. اس کا ہر چیز کا احسان مانو, اپنے ہونے کا احسان مانو اور اللہ تعالیٰ کی بات پر گلہ نہ کرو, اس کے ہونے والے واقعات پر گلہ نہیں کرو. غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے, باقی سب واقعہ اس کی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے والا بندہ, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر کرنے والا بنایا. تو شکر اس بات کا کہ ہم شکر کرنے والے ہیں, تو آپ بھی شکر کرنے والے بنو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.